اس زمانے میں ایسا کیا ہوا کہ ابلیس اور شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیا، اور جب بھی وہ ان کے سامنے آتا تو راستہ بدل سکتا تھا. اتنا گھبراتا تھا وہ حضرت عمر سے کہ راستہ بدل جاتا تھا شیطان کا. یہ وہ شیطان ہے جو ہر نبی، ہر رسول اور ہر نبی کے پاس اور پیغمبر کے پاس جاتا تھا، سوال پوچھتا تھا، بات چیت کرتا تھا اور ٹیسٹ بھی کرتا تھا کہ واقعی میں یہ جو پیغمبر ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، کیا واقعی میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. اس بات کی کنفرمیشن کے لیے ابلیس ان کے سامنے جاتا تھا. ہر پیغمبر نے اس سے اچھی سے بات کی، کیونکہ جانتے تھے کہ شیطان جو ہے وہ صرف شیطان نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا جانکار، عالم، عبادت گزار، کیا کیا لقب ہے اس کے پاس، ہر نبی جانتا تھا اور اس سے اچھے سے بات کرتے تھے، صلاح مشورہ بھی ہوتا تھا. کئی ٹیسٹ کے بارے میں یہ ابلیس سوال کر چکا تھا کہ یوں ہو تو کیسا ہو، ایسا ہو تو کیسا ہو. ایسا لگتا تھا کہ ابلیس جب آتا تھا تو ایک ایگزامینر کی طرح وہ آتا تھا. وہاں رسول اللہ کے سامنے بھی آیا، ہمارے آخری نبی جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ تو نہ ہوتا تو ہم یہ دنیا نہ بناتے، ایسے شخصیت کے سامنے بھی ابلیس آیا. ہمارے نبی نے 3 کنکر اس پر پھینکے، بعض اوقات کتابوں میں آیا کہ 7 کنکر پھینکے، 5 پھینکے. سوال یہ نہیں ہے کہ کتنے کنکر انہوں نے پھینکے، سوال یہ ہے کہ پھینکے کیوں، اور کنکر مارنے کے بعد میں یہ بھاگا. اور حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ بدلتا ہے. ہمارے اندر نا یہ چیزیں کس نے ڈالی، کہاں سے آئی؟ ہم سنیوں کو اس ہسٹری کے بارے میں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم یہ گمان کر کے بیٹھ گئے کہ حضرت عمر کا لقب، ان کا عہدہ جو ہے انبیاءوں سے بڑا. ہم کیسا کر سکتے ہیں ایسا؟ ہم سنی مسلمان، جیسے کہ میں ایک سنی مسلمان ہوں، اسی طرح سے اندھا نہیں بنو. اندھے پنا کی وجہ سے آپ ایسی چیزوں پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو کہ جو چیز پریکٹیکلی ممکن نہیں. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ ابلیس کیا طاقت رکھتا ہے؟ ہمارے نبی کو پتھر مارنے پڑے، کنکر پھینک کر مارنے کی ضرورت پڑ گئی. حضرت عمر، ہم لوگوں نے جو ہے اس بات کو کبھی اینالائز نہیں کیا، نہ ہسٹری پڑھی، کیوں یہ بات کہی گئی، کہاں سے آئی، کس بنا پر یہ لفظ، یہ جو جملہ ہے، یہ کس وجہ سے آیا، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے ہی نہیں. اب دیکھیے، کسی کا عہدہ نبی کے اوپر نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو جس طرح سے سمجھتی ہے، آئینہ دکھا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ چاہے کسی بھی فرقے میں رہو، آپ کا معاملہ خدا کا معاملہ، مجھے اس سے کیا، نہ فائدہ نہ نقصان. ایک اینالائز کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ چاہے بھروسہ کرو نہ کرو آپ پر، لیکن غور سے سوچو، فکر کرو اس بات کی کہ یہ بات
पॉसिबल कैसे हो सकती है। कहीं और आपने सुना है कि जो हजरत उमर के अलावा है और उसको देखकर इब्लिस ने अपना रास्ता बदल लिया। तो हिस्ट्री में किसी किताब में ऐसा नहीं मिलता। किस तरह से जो है हमें गुमराह किया गया, हमें उन बातों पर भरोसा करने का एक ऐसा दबाव डाला गया कि हम जो लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच है और आपको मानना पड़ेगा। आप ये बातें तब तक अमल करते हो जब तक कि आप उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करते। तब तक आपको ये बात पत्थर की लकीर की तरह जो है आप उस पर भरोसा करने लगते हो। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए जिस तरह से मैंने किया, तो आपको एक रियलिटी सामने आ जाएगी कि आप माथा पकड़ बैठ जाएंगे, माथा पकड़ कर आप बैठ जाएंगे कि कहाँ ये हज़रत उमर के बारे में कहा। आपने जो है एक शख्स को नबी से ऊपर बना दिया और हमें इस पर भरोसा करने के लिए आमादा किया गया। किसकी गलती है ये? मान गए आप, कान से सुनी हुई बात वाकई में वो सच है या झूठ है, इसके बारे में तो समझ लिया करो। बस पढ़ लिया और कहने लग गए कि हज़रत उमर इतना न जाने क्या क्या। कहीं ना कहीं ये बातें सहाबी और नबी, इन दोनों का बैलेंस आप बिगाड़ है। पूरी तरह से जो बैलेंस बना हुआ है, सहाबी का एक अलग मयार होता है और नबी का एक मयार अलग होता है। जब तक आप ये बातें समझेंगे, ये बारीक बातें आपको समझनी पड़ेगी, वरना यही जहालत लेकर आप इस दुनिया से जाएंगे। और ये जहालत कहीं ऐसा ना हो कि हमें खुदा के सामने रुसवा न कर दे। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही